محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ ان سے کہ جب ہم کسی جانماز کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو جانماز کیا کل قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے گا کہ بھئی اس شخص نے یہاں پر اس پر میرے پہ نماز پڑھی؟ تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان دنیا میں آیا ہی عبادت کے لیے ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے آیا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اب ان اعمال کی جو گواہی ہے، شہادت ہے، وہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے نا۔ یعنی ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا یہ یقین ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہاں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوگے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں استحضار، اور جس کو ہم کہتے ہیں احسان، مقام احسان، کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا شاہد اور گواہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی وہ اللہ جس کے سامنے، جس نے پوری اس کائنات کو احاطہ کیا وہ اس کے علم نے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہیدہ، کہ ہر چیز کا گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ تو سب سے پہلی تو شہادت، یعنی اللہ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے، ہر چیز تو اللہ کے سامنے ہے۔ تو اگر ایک انسان میں اگر یہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر بہت سارے ایسے اعمال سے جو اللہ کی نافرمانی کے اعمال ہوتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہر وقت یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اب یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ تو کیا ہو گئے کہ وہ فرشتے ہو گئے، کہ یہ فرشتے جو ہے وہ ان کی گواہی بھی ہوگی، ان کی شہادت بھی ہوگی۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ دیکھیں انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے۔ یہ جو اعضاء ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ بس میری جو گواہی ہے، شہادت ہے، وہ میری ہی ہوگی۔ یعنی کیا کہ اللہ آپ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، آپ ظلم تو نہیں کریں گے؟ تو اللہ کہے گا ہاں بالکل۔ تو کہا کہ پھر میری شہادت جو ہے وہ میں ہی دوں گا، یعنی میں اپنا حساب خود لوں گا۔ تو اب اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اب جب منہ پہ مہر لگ جائے گی تو سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ تو جو آنکھیں، کان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گواہی دیں گی، تو اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا۔ تو وہ جب وہ حیران ہو جائے گا
جب اس کی منہ سے مہر ہٹائی جائے گی تو وہ کہے گا یہ تو میں خود پھنس گیا، اور وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم یہ کس طرح سے آج گفتگو کر رہے ہو، میں نے تو تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کیے تھے، آنکھوں کو لذت دینے کے لیے آنکھوں کا گناہ، اور جسم کو لذت دینے کے لیے ہاتھوں کو، پاؤں کو، ان سب کو جو لذت دینے کے لیے، انہی کو تو خوش کرنے کے لیے یہ گناہ کیے تھے۔ تو وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو اعضا کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، ہر چیز کو وہ قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔